ارسلان نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ میں چیختی رہی، اس نے مجھے داغدار بنا دیا۔ میں تو تم سے پیار کرتی ہوں ارسلان، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس نے اپنے جسم کی ہوس پوری کی اور مجھے بستر پر مدہوش کر کے چلا گیا۔ میرا نام زارا ہے، میری عمر 19 سال ہے، میں ایک بہت خوبصورت لڑکی ہوں۔ محلے میں سب سے پیاری میں ہی تھی۔ محلے کے لڑکے مجھ پر فدا ہو جاتے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میز پر کھلی کتابوں کا ڈھیر سامنے تھا، لیکن میرا دماغ امتحانات سے زیادہ کراچی کی اس شادی کی طرف بھاگ رہا تھا جہاں میرا پورا خاندان گیا ہوا تھا۔ امی نے بہت منع کیا تھا کہ زارا امتحانات چھوڑ دو، شادی پر چلو، دل لگ جائے گا، لیکن میں نے ضد کی۔ امی، یہ میرا آخری سال ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اب اس خالی گھر میں تنہائی مجھے نگلتی جا رہی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں نے کتاب بند کی اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکا۔ محلے کی گلیاں سنسان تھیں، بس دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی انجانا خوف دل کے تار چھیڑ رہا ہو۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میں نے دبے پاؤں دروازے تک پہنچی اور جھلی سے باہر جھانکا۔ ارسلان تھا، محلے کا وہی لڑکا جس کی مسکراہٹ ہمیشہ سب کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اس کے گھنگرالے بال، گہری آنکھیں اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ، سب کچھ تو مانوس تھا، لیکن آج رات اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی۔ کون؟ میں نے آواز دی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ زارا، میں ہوں ارسلان، بابا سے کچھ کام تھا۔ اس کی آواز میں وہی گرم جوشی تھی، لیکن ایک عجیب سی ہچکچاہٹ بھی۔ میں نے دروازہ کھولا، لیکن بس اتنا کہ اپنا سر باہر نکال سکوں۔ بابا تو شادی پر گئے ہیں، گھر پر کوئی نہیں ہے۔ میری آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، جو شاید اس نے بھی محسوس کی۔ اوہ اچھا، اس نے سر کھجایا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، تو تم اکیلی ہو؟ میں نے حامی بھری، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ ارسلان کو میں جانتی تھی، وہ محلے کا سب سے ہنس مکھ لڑکا تھا، جو ہر ایک سے گھل مل کر بات کرتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے مجھے ہمیشہ الجھن میں ڈال دیا تھا، لیکن آج رات اس کی وہ مسکراہٹ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ زارا، ایک گلاس پانی پلاؤ گی؟ اس نے ہلکے سے کہا، لیکن اس کی نگاہیں میری طرف ٹکی ہوئی تھیں، جیسے وہ پانی کے بہانے کچھ اور کہنا چاہتا ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اندر آؤ، میں لاتی ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تنہائی میں کسی کو گھر بلانا عجیب لگ رہا تھا، لیکن ارسلان تو محلے کا لڑکا تھا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، یا کم از کم میں نے یہی سوچا۔ وہ اندر آیا اور بغیر پوچھے ڈرائنگ روم سے گزرتا ہوا میرے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں چونک پڑی۔ ارسلان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ میرے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، جیسے گھر اس کا اپنا ہو۔ زارا، آج تو موقع ملا ہے تم سے بات کرنے کا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھ لیا۔ کیسی بات؟ ارسلان، رات ہو رہی ہے، تم جاؤ۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور میرے قریب آیا۔ اس کا قد لمبا تھا اور اس کے کندھوں کی مضبوطی اس وقت عجیب سی دھمکی لگ رہی تھی۔ زارا، تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ پیار؟ یہ لفظ اس کے منہ سے عجیب لگ رہا تھا۔ ارسلان کو میں ہمیشہ سے ایک اچھا دوست سمجھتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی باتوں کا انداز، سب کچھ پسند تھا، لیکن پیار، یہ بات میرے لیے نہیں تھی۔ ارسلان، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے سخت آواز میں کہا، لیکن میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا، لیکن اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ زارا، بس ایک بار تم سے دل کی بات کہنے کا موقع ملا ہے۔ میں گھبرا گئی، میرا جسم سکتے سے بیٹھ گیا۔ ارسلان، تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اور قریب آیا، اس کا ہاتھ میرے بازو پر پڑا اور اس نے ہلکے سے میری کمر کو چھوا۔ اس کا لمس گرم تھا اور میری سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ زارا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا، لیکن وہ میرے پیچھے آیا۔
اس کی سانس میری گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ زارا بس ایک لمحہ میرے ساتھ۔ میں گھبرائی ہوئی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے ڈر سے زیادہ جوش پیدا کر رہی تھی۔ ارسلان تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ ہنس پڑا اور اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی۔ شاید، لیکن تم بھی تو جانتی ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ارسلان یہ غلط ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے میری طرف ایک اور قدم بڑھایا اور اس کا ہاتھ اب میرے چہرے کے قریب تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور اس کی آواز نرم ہو گئی۔ زارا، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس مجھے تم سے بات کرنے کا موقع دو۔ میں نے گہری سانس لی، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی لیکن میں ڈر رہی تھی۔ ارسلان، یہ رات کا وقت ہے، گھر خالی ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ وہ رکا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ زارا، میں جانتا ہوں کہ یہ اچانک ہوا لیکن میری جذبات حقیقی ہے۔ میں تم سے دل سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، ارسلان تم مجھے اچھے لگتے ہو لیکن یہ اچانک بہت زیادہ ہے۔ وہ ہلکا سا ہنس پڑا اور اس کی انگلیاں میرے بالوں کو چھوئیں۔ زارا، میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے کچھ محسوس کرتی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹایا لیکن میرا جسم اس کی قربت سے گرم ہو رہا تھا۔ اس کا لمس، اس کی سانس، اس کی آواز، سب کچھ میرے حواس پر چھا رہا تھا۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ ارسلان، یہ غلط ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خاموش ہو گیا لیکن اس کی مسکراہٹ نہیں گئی۔ ٹھیک ہے زارا، میں انتظار کروں گا لیکن جان لو کہ میری محبت سچی ہے۔ وہ خاموشی سے چلا گیا لیکن اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ میں رات بھر اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا واقعی وہ مجھ سے پیار کرتا تھا؟ کیا میں بھی اس سے؟ رات کی تنہائی میں اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی، اس کی آنکھوں کی وہ چمک، اس کا گرم لمس، سب کچھ میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ میں کتاب کھول کر بیٹھ لیکن لفظ دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ارسلان کی باتوں میں سچائی تھی لیکن میرا دماغ مجھے خبردار کر رہا تھا۔ اگلے دن صبح جب سورج کی پہلی کرن میرے کمرے میں آئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ ارسلان سے بات کروں گی۔ شاید اس کی باتوں میں کچھ سچ ہو، شاید یہ محبت کی ابتدا ہو، لیکن اس رات کے لمحے نے میرے دل میں ایک ایسی آگ لگا دی تھی جو بجھنے والی نہیں تھی۔ گرمیوں کی ایک ایسی دوپہر تھی جب سورج آسمان سے آگ برسا رہا تھا۔ ہمارے محلے کی گلیاں سنسان تھیں، جیسے ہر کوئی اپنے گھر کی دیواروں کے پیچھے چھپ گیا ہو۔ میں اپنے گھر کی برآمدے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک گلاس ٹھنڈے شربت کا جو امی نے بنایا تھا۔ میری چھوٹی بہن عائشہ اندر کمرے میں کارٹون دیکھ رہی تھی اور بابا میں اپنے دوستوں کے ساتھ محلے کے چوک میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ امی کچن میں کچھ پکا رہی تھی اور ان کی آواز گھر میں گونج رہی تھی۔ زارا بازار سے دھنیا لے آؤ۔ میں نے سستی سے سر اٹھایا۔ امی، ابھی تو دوپہر ہے، شام کو لے آؤں گی۔ لیکن امی کی ایک نظر نے مجھے فوراً اٹھا دیا۔ امی کی بات ٹالنا ویسے بھی میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ سر پر ڈالا اور گھر سے نکل پڑی۔ ہمارا محلہ چھوٹا سا تھا جہاں ہر گھر کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ گلی کے موڑ پر چھوٹی سی دکان تھی جہاں سے ہم سب کچھ لے لیتے تھے۔ میں دکان کی طرف جا رہی تھی جب میری نظر گلی کے دوسرے سرے پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، ہاتھ میں موٹر سائیکل کی چابی گھما رہا تھا۔ اس کے گھمرالے بال ہوا میں ہلکے سے اڑ رہے تھے اور اس کی سفید قمیض گرمی کے باوجود صاف ستھری لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا۔ ارسلان، محلے کا سب سے ہنس مکھ لڑکا جو ہر ایک سے مذاق کرتا تھا لیکن کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا جادو تھا جو دل کو چھو لیتا تھا۔ لیکن میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، بس دور سے دیکھا تھا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا گلی سے گزرتا تھا۔ میں دکان کی طرف بڑھی لیکن میری نظر بار بار اس کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ اور اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے نظریں نیچی کی اور دکان کے اندر چلی گئی۔ چچا، دھنیا دینا، میں نے دکاندار سے کہا لیکن میری آواز میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی۔ چچا نے ہنستے ہوئے کہا، زارا بیٹی، کیا بات ہے؟ آج تمہاری آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، بس گرمی ہے چچا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ ارسلان کی وہ مسکراہٹ میرے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ جب میں دھنیا لے کر باہر نکلی تو ارسلان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس بار وہ میرے قریب آیا۔ زارا، تم تو بہت مصروف رہتی ہو، کبھی نظر ہی نہیں آتی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی۔
میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ وہ ہنس پڑا۔ محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی کو کون نہیں جانتا؟ میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ میں نے دوپٹہ درست کیا اور کہا، تم بھی تو ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے رہتی ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ لیکن تم سے بات کرنے کا موقع آج ہی ملا ہے۔ میں گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ارسلان، مجھے گھر جانا ہے، امی انتظار کر رہی ہے۔ ارے ایک منٹ تو رکو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ ہلکے سے چھوا۔ اس کا لمس گرم تھا اور میرے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم بہت خاص ہو۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارسلان، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ وہ ہلکا سا ہنس پڑا۔ زارا، میں جانتا ہوں کہ یہ اچانک ہے لیکن سچ کہوں تمہاری طرف دیکھے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے نظریں نیچی کی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا جواب کیا دوں۔ ارسلان، مجھے جانا ہے۔ وہ پیچھے ہٹا لیکن اس کی مسکراہٹ نہیں گئی۔ ٹھیک ہے زارا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں تم سے دوبارہ ملنے کا انتظار کروں گا۔ میں تیزی سے گھر کی طرف بھاگی۔ میرا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ ارسلان کی وہ بات، اس کا لمس، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے امی کو دھنیہ دیا اور اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ رات کو جب سب سو گئے، میں اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ چاند کی روشنی گھر کے برآمدے پر پڑ رہی تھی اور میں ارسلان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی مجھ سے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ تو بس ایک ہنس مکھ لڑکا تھا جو سب سے مزاح کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی وہ چمک، اس کی آواز کی وہ گرم جوشی، یہ سب کچھ میرے دل کو بے قرار کر رہا تھا۔ اگلے دن صبح میں نے فیصلہ کیا کہ ارسلان سے دوبارہ ملنے کی کوشش نہیں کروں گی، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ارسلان کی وہ مسکراہٹ، اس کا ہاتھ کا لمس، یہ سب کچھ میرے دل میں ایک ایسی آگ لگا رہا تھا جو بجھنے والی نہیں تھی۔ گرمیوں کی وہ شام تھی جب ہوا میں ایک عجیب سی خنکی چھا گئی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جیسے بارش کی تیاری کر رہے ہوں۔ ہمارے محلے کی گلیوں میں بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں جو کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میں اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک کتاب لیے، لیکن میری نگاہیں لفظوں پر نہیں، گلی کے موڑ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہی موڑ جہاں چند دن پہلے ارسلان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی وہ مسکراہٹ، اس کی باتوں کی گرمجوشی، اس کے ہاتھ کا وہ ہلکا سا لمس، سب کچھ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ امی اندر سے آواز لگا رہی تھی، زارا چائے بنا دوں؟ بابا ابھی آتے ہوں گے۔ لیکن میرا دل کہیں اور تھا۔ ارسلان کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ کیا وہ واقعی مجھ سے پیار کرتا تھا یا یہ بس اس کا مذاق تھا؟ میں خود سے لڑ رہی تھی، اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب بس ایک اتفاق تھا، لیکن دل مانتا کہاں ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور برآمدے سے اٹھ کر گلی کی طرف دیکھا۔ بچوں کی آوازیں اب دھیمی ہو گئی تھیں اور گلی کے موڑ پر وہی موٹر سائیکل نظر آئی جسے ارسلان ہمیشہ گھمایا کرتا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ واقعی وہی تھا۔ اس کی سفید قمیض ہلکی سی ہوا میں اڑ رہی تھی اور اس کے گھنگرالے بال اس کے چہرے پر آ کر اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور میرے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے۔ زارا، کیا بات ہے؟ آج پھر کتابوں میں کھوئی ہو؟ اس کی آواز میں وہی شرارت تھی لیکن اس بار اس میں ایک عجیب سی نرمی بھی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بس پڑھ رہی تھی۔ تم جہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہنس پڑا اور اپنی موٹر سائیکل سے نیچے اترا۔ کیوں، تم سے ملنے نہیں آ سکتا؟ اس نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور اسے گھمانا شروع کر دیا جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ میں نے نظریں نیچی کی۔ ارسلان، تم ہر وقت مزاق کیوں کرتے ہو؟ وہ میرے قریب آیا اور اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ زارا، یہ مزاق نہیں ہے، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے دوپٹہ درست کیا اور کہا، کیسی بات؟ ارسلان، تم جانتے ہو کہ امی گھر پر ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو؟ وہ ہلکا سا ہنس پڑا۔ ارے میں بس 2 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں، تمہاری امی کو کیا پتا چلے گا؟ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اندر چلے جانا چاہیے لیکن اس کی آنکھوں کی وہ چمک مجھے روک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کہو کیا بات ہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ اس کا قد لمبا تھا اور اس کی موجودگی سے ایک عجیب سی گرمی میرے جسم میں پھیل رہی تھی۔ زارا، تم جانتی ہو اس دن
जब तुमसे गली में मुलाकात हुई थी, तब से मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। अरसलान जी, क्या बात कर रहे हो? मैंने अपनी आवाज़ को सख्त करने की कोशिश की, लेकिन वो काँप रही थी। वो हल्का-सा मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटा-सा कागज़ निकाला। ये लो, पढ़ो। मैंने हिचकिचाते हुए कागज़ लिया। उस पर एक छोटा-सा शेर लिखा था। तेरी आँखों की चमक ने दिल को बेकरार किया। एक लम्हे ने ज़िंदगी को ख्वाबों से भर दिया। मैंने कागज़ को हाथ में पकड़ा और इसकी तरफ देखा। ये तुमने लिखा? वो शर्मा गया और उसके गालों पर हल्की-सी सुर्खी छा गई। हाँ, बस दिल से दिल तक बात कहने की कोशिश की है। मैंने कागज़ को दोबारा देखा। उसकी हैंडराइटिंग साफ थी, जैसे उसने बड़ी मेहनत से ये लिखा हो। अरसलान, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो एक कदम और करीब आया और इस बार उसका हाथ मेरे हाथ के करीब था। इसने हल्के से मेरी उँगलियों को छुआ और मेरे जिस्म में एक अजीब-सी सनसनी दौड़ गई। ज़रा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल बेकरार रहता है। मैं जानता हूँ कि ये अचानक है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार, ये लफ्ज़ इसके मुँह से अजीब लग रहा था, लेकिन इसकी आँखों में एक ऐसी सच्चाई थी, जो मेरे दिल को पिघला रही थी। अरसलान, तुम पागल हो, हम एक-दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। वो हँस पड़ा और इसकी हँसी में एक अजीब-सी मासूमियत। तो फिर जान लेना ज़ारा, मुझे बस एक मौका दो। मैंने अपना हाथ खींच लिया, लेकिन इसका लम्स अभी भी मेरी उँगलियों पर महसूस हो रहा था। अरसलान, ये सब गलत है। अगर किसी ने देख लिया तो? वो पीछे हटा, लेकिन इसकी मुस्कुराहट नहीं गई। ठीक है ज़ारा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन ये शेर रख लो, जब दिल करे पढ़ लेना। वो मोटरसाइकिल पर बैठा और चला गया, लेकिन इसकी बातों ने मेरे दिल में एक तूफान बर्पा कर दिया। मैं कागज़ को हाथ में पकड़े बरामदे में खड़ी रही। इसकी लिखाई, इसकी आवाज़, इसका लम्स, सब कुछ मेरे हवास पर छा गया था। रात को जब सब सो गए, मैं अपने कमरे में बैठी इस कागज़ को बार-बार पढ़ रही थी। इसके लफ्ज़ मेरे दिल में उतर रहे थे। क्या वाक़ई वो मुझसे प्यार करता था? क्या मैं भी उससे? नहीं, ये सब बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन इसकी आँखों की वो चमक, इसकी आवाज़ की वो नरमी, ये सब कुछ मेरे दिल को बेकरार कर रहा था। मैंने कागज़ को अपनी डायरी में रख दिया और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदों की आवाज़ मेरे दिल की धड़कन से मिल रही थी। अरसलान का चेहरा मेरे ज़हन में बार-बार आ रहा था। क्या ये मोहब्बत की इब्तिदा थी, या बस एक अजीब-सा जज़्बा, जो वक़्त के साथ ख़त्म हो जाएगा? रात भर मैं इसके बारे में सोचती रही। इसकी मुस्कुराहट, इसका लम्स, इसके लफ्ज़, सब कुछ मेरे दिल में एक ऐसी आग लगा रहा था, जो ना बुझ रही थी, ना ठंडी हो रही थी। एक दिन अचानक अम्मी की तबीयत खराब हो गई। बाबा अम्मी को अस्पताल लेकर चले गए। घर पर मैं अकेली थी। अचानक अरसलान घर आ गया। मैं घबराई हुई थी। इसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। वो किसी नशे में मस्त था। मैं इसे कहती रही, अरसलान, अम्मी को बाबा अस्पताल लेकर गए हैं। आप पता करके बताओ। वो कहाँ सुनने वाला था मेरी बात। इसने मेरे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने कहा, अरसलान, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये गलत है। शादी से पहले इसने मेरी एक ना सुनी। वो तो नशे में था। इसने मेरे जिस्म पर एक भी कपड़ा ना छोड़ा और मेरे जिस्म पर सिगरेट के निशान डाले। ज़बरदस्ती सेक्सी औरत बनाकर रख दिया था मुझे। एक पल में मेरी इज़्ज़त लुट गई, जिसकी मैं अपनी ज़िंदगी मानती थी। उसने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। मैं बेड के एक कोने में अपना दागदार जिस्म लेकर सहमी हुई बैठी थी। अरसलान ने अपना काम किया, वो चला गया और जाते हुए कहने लगा, मैं तो तेरे जिस्म को चाहता था। मोहब्बत, वो भी तुमसे? ये तो हो ही नहीं सकता। तुम जैसी को बिस्तर पर लेटा कर चूमने तक ही ठीक है। शादी, वो भी तुमसे? मेरे खून के आंसू निकल रहे थे। मैंने मोहब्बत भी की उससे, जिसको मेरी कदर नहीं, मेरा जिस्म चाहिए था। मैंने इस बारे में किसी से ज़िक्र नहीं किया। आज 3 महीने हो गए हैं। अरसलान अपनी गलती पर शर्मिंदा है और इसने मुझे शादी का बोला, लेकिन मैंने अब इसको इग्नोर किया और अपने घर वालों के साथ खुश हूँ। लोग प्यार में जिस्म चाहते हैं। शादी हमेशा इससे ही करो जहाँ आपके घर वाले करें, ना कि उससे जिसको आप चाहें। अक्सर लोग प्यार के नाम पर जिस्म नोचते हैं। मैंने तो भी सच्ची मोहब्बत की थी। अंजाम क्या हुआ? इज्जत लुट गई। मैं आज लड़कियों को यही बात कहूँगी, अगर किसी से मोहब्बत हो भी जाए तो पहले निकाह करो, जितनी जल्दी हो सके। जब निकाह हो जाए तो प्यार हो ही जाता है। ये ना हो कि ज़ारा की तरह आप भी अपनी इज्जत लुटा बैठो और फिर पछतावे के अलावा आपके पास कुछ ना बचे। नाज़रीन, आपके साथ कभी ऐसा हो तो मेरी तरह दिल की ना सुनना।
گھر والوں کی سننا۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔